اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنا علما اللہم رب زدنا علما۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور آقا دو جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم کی ذات گرامی پر درود و سلام، جس کی زندگی کے ذریعے ہماری زندگیوں کو روشنی ملی، جس کی سیرت کو پڑھ کر ہمارے فکر و خیالات کو پاکیزگی اور ستھرائی ملی، اور جن کی شخصیت ہمارے لیے نمونہ ہے، رول ماڈل ہے، اور جن کی شفاعت ہماری آخرت کا سہارا ہے۔ رب کائنات کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں یہ قیمتی لمحات عطا فرمائے کہ جن لمحات کے ذریعے ہم قرآنی علوم، قرآنی آیات کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے، ان میں غور و فکر کرنے، ان میں تدبر کرنے، ان پر عمل کرنے اور ان کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے اور ہمیں ان آیات مبارکہ کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے اور ان کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم اس نعمت پر جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے، چونکہ رب کائنات کی اس کتاب کو پڑھنے کے لیے مل بیٹھنا یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر دوسرے کوئی اچھے لوگ نہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو خود قرآن سیکھتا ہے اور دوسرے لوگوں کو سکھاتا ہے۔ گویا قرآن کو سیکھنا، اس کو سکھانا، اس کو پڑھنا، اس کو پڑھانا، اس میں غور و فکر کرنا، قرآن کی مجلس میں بیٹھنا، قرآنی علوم کو سیکھنا، عربی زبان کو سیکھنا، یہ سب عبادت ہیں، کیونکہ جب تک ہم ان علوم کو نہیں سیکھیں گے اس وقت تک ہم قرآن حکیم کو نہیں سمجھ سکتے، اور جب تک ہم قرآن حکیم کو صحیح طریقے سے سمجھیں گے نہیں اس وقت تک ہم اپنی زندگیوں میں ایمان پر عمل نہیں صحیح طریقے سے کر سکتے، ہم قرآن کی روشنی سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ قرآن کے نور سے ہماری دلوں کو مزین فرمائے، ہماری زندگیوں کو روشنی عطا فرمائے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل اور اس کے احسان سے گزشتہ مجلس میں جن آیات پر ہم نے گفتگو کی تھی وہ اس گروہ کے بارے میں تھی کہ جنہوں نے موت کے ڈر کی خاطر اپنے گھروں کو چھوڑ دیا، اور پھر رب کائنات نے حکم دیا کہ موتو، تو وہ سب کے سب مر گئے، اور پھر ان کو زندہ کیا۔ تو یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں ارشاد فرما رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کرتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ لوگوں پر فضل فرمانے والے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ کے راستے میں جنگ کا حکم دیا گیا تھا ان لوگوں کو، اور کہا گیا کہ تم یہ دیکھ لو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور پھر قرض حسنہ کے حوالے سے کہا گیا کہ جو کون ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قرض حسنہ دے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بڑھا چڑھا کر اس کو واپس کرے۔ تو قرض حسن ہم نے کہا تھا کہ حسن اس چیز کو کہتے ہیں جو خوبصورت، دیکھنے میں بھی خوبصورت لگے، دل کو بھی خوبصورت لگے، عقل کو بھی خوبصورت لگے، یعنی ہر لحاظ سے وہ خوبصورت ہو۔ اور قرض حسن یعنی قرض اس چیز کو کہتے ہیں جو آپ کو واپس ملے۔ تو ہم نے کہا تھا کہ ایک قرض ہے اور ایک دین ہے، تو قرض میں مدت کا تعین نہیں ہوتا، اور دین جو ہوتا ہے اس میں مدت کا تعین بھی ہوتا ہے۔ تو پھر آخر میں فرمایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، وہ جسے چاہتے ہیں اسے
اس کا رزق تنگ کر دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں اس کا رزق کشادہ کر دیتے ہیں. یعنی جسے چاہتے ہیں اسے کم رزق عطا کرتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں زیادہ رزق عطا کرتے ہیں. آج کی ہماری آیت انشاءاللہ آج کی اس نشست میں ہم اللہ کے فضل، اس کے احسان اور اس نعمت پہ جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. آج انشاءاللہ ہمارا دوسرا سپارہ ختم ہو جائے گا. آج کی آیات جو ہماری ہیں وہ 246 سے لے کر 252 تک کی آیات ہیں. ہم ان آیات کی تلاوت کر لیتے ہیں، پھر ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم اس کی تفسیر اور تشریح کی طرف آئیں گے جو بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے لیے آسانی پیدا کی. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان آیات مبارکہ کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الی الملل من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی له مبعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عسیتم ان كتب علیکم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. الم تر الى الملل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے بنی اسرائیل کے اس گروہ کو نہیں دیکھا جو موسیٰ علیہ السلام من بعد موسیٰ جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا. اذ قالوا لنبی، جب انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا، لہم اپنے پیغمبر سے، ابعث لنا ملکا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں، اپوائنٹ کر دیں، نقاتل فی سبیل اللہ تاکہ ہم اس کی قیادت میں اللہ کی راہ میں جنگ کریں. قال هل عسیتم، نبی نے ان سے فرمایا کہیں ایسا نہ ہو، ان کتب علیکم القتال کہ اگر تم پر قتال فرض کر دیا جائے، اللہ تقاتلوا تو تم قتال ہی نہ کرو. قالوا وہ کہنے لگے، وما لنا ہمیں کیا ہوا ہے، اللہ نقاتل کہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ نہ کریں، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، قتال اللہ تقاتلوا قالوا وما لنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا. یعنی یہ کیسے ہو سکتا کہ یہ ہم نہ کریں حالانکہ ہمیں اپنے گھروں سے اور اولاد سے جدا کر دیا گیا. فلما کتب علیہم القتال، سو جب ان پر قتال فرض کر دیا گیا، تولوا سو سب پھر گئے، الا قلیلا منہم ان میں سے چند ایک کے سوا. واللہ علیم بالظالمین اور اللہ سبحانہ وتعالی ظالموں کو خوب جاننے والا ہے. اب دیکھیں کہ یہاں فرمایا کہ الم ترا کیا تم نے نہیں دیکھا، الی الملا، بیسیکلی ملا جو ہوتا ہے یہ میم لام عین حمزہ ملعون، یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ برا ہوا. اسی طرح قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوا ملء الارض، یعنی زمین بھر سونے کے ساتھ وہاں یہ لفظ استعمال ہوا ہے ذہباً. تو اب دیکھیں کہ اس گروہ یا جماعت کو کہتے ہیں جو کسی ایک کام پر جمع ہو، اکٹھی ہو اور وہ باہم مل جل کر کسی کام کو کر رہے ہوں، تو وہ کام نظروں کو ظاہری طور پر بھی اچھا لگے اور حسن و جمال اور ہیبت سے بھر دے نظروں کو. تو ایسے افراد کا مجموعہ جو مل کر اکٹھے ہو کر کوئی کام کر رہے ہوں تو ان کا ایک جگہ پر جمع ہونا جو دیکھنے میں بھی خوبصورت لگے، بلا معلوم ہو، اس میں جمال اور خوبصورتی بھی نظر آئے اور دل میں اس کی وجہ سے ان کا جلال اور ہیبت بھی ہو. تو اگر جدید یعنی زمانے میں آپ دیکھیں تو آپ اس کو اسمبلی یا پارلیمنٹ کا لفظ دے سکتے ہیں، لیکن آج کے زمانے میں بھی یہ جو لوگ ہیں یہ انہی
سرداروں کی طرح کا کردار ادا کرتے ہیں. اللہ ہماری اصلاح فرمائے. یعنی خاص کر ہمارے یعنی پاکستان کے جو سیاستدان ہیں اور آج کل جو وہاں صورتحال ہے، تو اب دیکھیں کہ یہ عام لوگوں کا اجتماع نہیں بلکہ ایسے لوگوں کا اجتماع ہے کہ جو کسی خاص مقصد کے لیے، خاص کام کے لیے جمع ہوں، اور پھر یہ عموماً جو ہے اشرافیہ اور بڑے لوگوں کے لیے استعمال ہونے لگا. تو یہاں فرمایا گیا کہ تم نے دیکھا سرداروں کے یعنی ایک لوگوں کے مجموعے کو، ان کے کام کو بنی اسرائیل میں سے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد یعنی ان کے وصال کے بعد آئے، انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ بھیجیں ہمارے لیے، مقرر کریں، کوئی ذمہ داری دے کر اس کا تعین کریں، اس کو متعین کریں، اپوائنٹ کریں ایک ملکہ، بادشاہ. تو یعنی یہاں مراد ملکہ سے قائد ہے یا رہنما ہے. تو نقاتل فی سبیل اللہ، تاکہ اللہ کے راستے میں ہم جنگ کریں. تو پھر نبی نے ان سے سوال کیا کہ کیا ایسی توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر آپ کے اوپر قتال فرض کر دیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ آپ قتال نہ کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا، ہمیں ہمارے بچوں سے جدا کر دیا گیا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم یعنی یہ نہ قتال نہ کریں، یعنی اللہ کے راستے میں جنگ نہ کریں؟ تو پھر جب ان پر قتال فرض کیا گیا تو ان میں سے وہ سب کے سب یعنی پھر گئے، انکار کر دیا سوائے چند لوگوں کے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ظالموں کو بہت اچھے طریقے سے خوب جاننے والے ہیں. اب دیکھیں کہ یہاں اخرجنا یہ مجہول کا صیغہ ہے اخرج سے، تو وقد اخرجنا من دیارنا. تو اب دیکھیں یہاں کہ اپنے گھروں سے، اور یہ ابنا جو ہے ابن کی جمع ہے بچے، تو پھر جب ان پر قتال فرض کیا گیا تو ان کی جو ڈیمانڈ تھی، ان کا مطالبہ تھا، وہ پورا کر دیا گیا. تو پھر وہ اس سے انکار ہو گئے اور کہا گیا کہ واللہ علیم، اللہ خوب جاننے والا ہے بالظالمین، ظالموں کو. یہ ظالم کی جمع ظلم سے ہے، اور یہ جو با یہاں ہے بالظالمین یہ زائدہ ہے، یہاں با زائد ہے، یہ تاکید کے لیے آیا ہے. تو یہ جو اگلی آیہ کریمہ میں پھر فرمایا کہ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ، ان سے ان کے نبی نے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قد بعث لکم طالوت ملکا، تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے. قالوا انا یکون لہ الملک، تو کہنے لگے کہ اسے ہم پر حکمرانی کیسے مل گئی. ونحن احق بالملک، حالانکہ ہم اس سے حکومت کرنے کے زیادہ حقدار ہیں. قالوا انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک، یعنی اس کو یہ حکمرانی کا اختیار کیسے مل گیا حالانکہ ہم اس سے حکومت کرنے کے زیادہ حقدار ہیں. اسے تو دولت کی فراوانی بھی نہیں دی گئی. ولم یؤت سعۃ من المال، تو اسے تو دولت کی فراوانی بھی نہیں دی گئی. قال ان اللہ، تو نبی نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اصطفاہ، اس کو چنا ہے، علیکم تم پر، وزادہ، اور اسے زیادہ کیا ہے، بسطتم فی العلم والجسم، علم میں اور جسم میں زیادہ کشادگی اس کو عطا فرما دی ہے. واللہ یؤتی ملکہ، جسے چاہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا فرماتا ہے اپنا ملک. واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والا ہے اور خوب جاننے والا ہے. اب یہاں دیکھیں کہ یعنی فرمایا گیا کہ یعنی جب ان کا یہ مطالبہ تھا کہ اب ہمارے اوپر ایک بادشاہ کو اپوائنٹ کیا جائے، ایک قائد کو، تاکہ ہم اس کی رہنمائی میں جو ہے وہ جنگ کر سکیں اللہ کے راستے میں. جب اس کو اپوائنٹ کیا گیا تو اب چونکہ یہ ان کے امیر طبقے سے نہیں تھا، تو انہوں نے کہا
کہ یہ کیسے بادشاہ ہو سکتا ہے، ہم تو اس سے زیادہ یعنی اقدار ہیں اس کے پاس تو مال بھی نہیں ہے۔ تو اس وقت نبی نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو جسامت اچھی دی ہے، اس کو طاقت دی ہے، اس کو علم میں اضافہ دیا ہے، تو ان چیزوں میں یہ تم سے بہتر ہے، اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ نے اس کو چنا ہے۔ اب دیکھیں یہاں کہ احق بالملک، تو یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ آپ یہاں اعتراض کر سکتے ہیں کہ احق کو تو افعالو کے وزن پر نہیں ہے، یہ اصل میں احق کو تھا، تو یہ افعالو کے وزن پر ہی ہے، تو یہاں اس کو احق کو بنا دیا گیا، یعنی جمع کر دیا گیا، ضم کر دیا گیا۔ تو قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اسے علم و جسم میں زیادہ کشادگی عطا فرمائی، بے شک اللہ نے اسے منتخب فرمایا ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جسے چاہتے ہیں اپنا ملک عطا کرتے ہیں، اور اللہ بڑی وسعت والا، خوب جاننے والا ہے۔ اب دیکھیں جیسے ہم نے پیچھے یعنی آگے ہم پڑھیں گے سورہ آل عمران میں وسع کرسی، اور پیچھے بھی ہم نے یہ لفظ پڑھا ہے سا، تو یہ عطا یوتی سے عطا ہوتا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ وقال لهم نبیہم، ان کے نبی نے ان سے فرمایا ان آیت ملکہ، اس کی سلطنت کے من جانب اللہ ہونے کی نشانی یہ ہے، یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ، تمہارے پاس صندوق آئے گا، اس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینۃ من ربکم، سکون قلب کا سامان ہوگا۔ اب دیکھیں کہ ایک تو پہلے انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں بادشاہ کوئی دیا جائے، ہمارے اوپر کسی قائد کو مقرر کیا جائے، وہ ہو گیا، تو پھر اس پہ اعتراض۔ پھر اس کے بعد جب نبی نے فرمایا کہ اس کو جسم میں، علم میں کشادگی عطا کی گئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو منتخب کیا، یہ ہمارا فیصلہ نہیں ہے، تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اب ایک مزید یہاں نشانی نبی علیہ السلام نے، شاید انہوں نے پھر کوئی یعنی نشانی کا مطالبہ کیا ہو، تو یہاں یعنی انہوں نے کہا کہ ان کے نبی نے ان سے فرمایا کہ اس کی سلطنت کے من جانب اللہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس صندوق آئے گا، فی سکینۃ من ربکم، اس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون قلب کا سامان ہوگا، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اور کچھ آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہوں گے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم تحملہ الملائکہ، اسے فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوگا، ان فی ذلک لآیۃ لکم، اگر تم ایمان والے ہو تو بے شک، ان کنتم مومنین، اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے، ان فی ذلک لآیۃ لکم، اس میں بے شک تمہارے لیے نشانی ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ اب یہاں دیکھیں کہ یہ تابوت جو تھا یہ بھی انہوں نے ان سے چھین لیا تھا، یہ تابوت بڑا بابرکت تھا، اور جب بھی کوئی جنگ یہ کرتے تھے تو اس کو آگے رکھتے تھے برکت کے لیے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس تابوت میں وہ نسخہ بھی تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کا عطا کیا گیا تھا۔ تو آگے ارشاد ہوا کہ فلما فصل طالوت بالجنود، پھر جب طالوت اپنے لشکروں کو لے کر شہر سے نکلا، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، تو اس نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے۔ اب دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو مختلف آزمائشوں سے کے ذریعے دیکھ رہے ہیں، تو یہاں پھر کہا کہ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک نار کے ذریعے آپ کو آزمائے گا، فمن شرب منہ فلیس منی، پس جس نے اس میں سے پانی پیا سو وہ میرے ساتھیوں میں سے نہیں ہوگا، ومن لم یطعمہ فإنہ منی، تو جس نے یعنی اس میں سے نہ پیا تو وہ مجھ میں سے ہے، الا من اغترف غرفۃ بیدہ، تو بس مگر جو شخص اپنے ہاتھ سے صرف ایک چلو کی حد تک اس طرح پی لے، اس پر کوئی حرج نہیں۔ فشربوا منہ الا قلیلا منہم، سو ان میں سے چند لوگوں کے سوا پانی سب کے سب نے پی لیا۔ فلما جاوزہ، بس جب طالوت ہوا
जावज़ूहु हुवा वल्लज़ीना आमनू माहू, जब तालूत और इनके ईमान वाले साथी जो थे नहर के पार चले गए तो कालू कहने लगे ला ताक़त लना अल-यौम बिजालूता व जनूदिही। तो अब वो कहने लगे कि आज हम में जालूत और इसके फौजियों से मुकाबले की ताकत नहीं। क़ाल अल्लज़ीना यज़ुन्नून, अब देखें यहाँ एक फरीक ने यह कहा कि हमारे अंदर ताकत नहीं है, और दूसरे ने उनकी दिलजोई के लिए, उनको यकीन दिलाने के लिए कि रब हमारे साथ है और एक दिन हमने रब्बे कायनात से मुलाकात करनी है, उन्होंने कहा कि क़ाल अल्लज़ीना यज़ुन्नून अन्नहुम मुलाक़ुल्लाह, जो लोग ये यकीन रखते थे कि वो शहीद होकर या मरने के बाद अल्लाह से मुलाकात का शर्फ पाने वाले हैं, तो उन्होंने क्या कहा, कम मिन फ़ियतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़ियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, कई मरतबा अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हुक्म से कई थोड़ी जमातें जो हैं वो बड़ी जमातों पर गालिब आ जाती हैं, यानी छोटी जमात बड़ी जमात पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हुक्म से इज़्न से गालिब आ जाती है। वल्लाहु मअस साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों को अपनी मायत से नवाजता है, उनके साथ होता है। अब यहाँ देखें कि नबी ने उन्हें बताया कि पानी नहीं पीना, और अगर किसी ने पीना भी है तो वो चुल्लू बार सिर्फ अपनी प्यास बचाने के लिए इतना पी सकता है, और अगर कोई पानी पिएगा तो वो मुझ में से नहीं होगा, लेकिन सब ने पानी पिया सिवाय चंद के। यानी इसमें बाद रवायात में आता है कि ये 80,000 की तादाद में लोग थे, फिर उनमें से कहते हैं कि 76,000 के करीब लोगों ने जो है वो छोड़ दिया, और 4,000 लोग थे। बाज रवायात में आया है कि 313 जो जंग बदर के मौके पर लोग थे वही हजूर के साथ वही थे। तो अब यहाँ देखें कि दोनों, एक जो ग्रोह था उसने कहा कि हमारे अंदर मुकाबले की ताकत नहीं है, ज़ाहिर है कि उनका जो लश्कर था वो बहुत बड़ा था, उनके पास ताकत थी, उनके पास असलहा था, लेकिन दूसरी तरफ जो लोग अपने नबी के साथ ऐद कर चुके थे, अल्लाह के साथ ऐद कर चुके थे, उन्होंने कहा कि हमने अल्लाह को एक दिन मिलना है। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि छोटी जमात बड़ी जमात पर अल्लाह के हुक्म से गालिब आ जाती है, यानी फतह, नुसरत और शिकस्त ये अल्लाह के हाथ में होती है। इंसान जो है सिर्फ अल्लाह पर तवक्कुल करे और सब्र करे तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला सब्र करने वालों के साथ होता है। और आप देखें कि हमने वहाँ गुफ्तगू की थी कि सब्र का सबसे आला दर्जा यही है कि इंसान यानी इस चीज़ पर सब्र करे कि जब वो किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो। तो फिर अगली आया करीमा में फरमाया कि वलम्मा बरज़ू लिजालूता व जनूदिही, और जब वो जालूत और इसके फौजियों के मुकाबले हुए तो फिर क्या, फिर अब दुआ की। क़ालू, कहा, रब्बना, ए हमारे परवरदिगार, ए हमारे रब, अफ़रिग़ अलैना सब्रन, हम पर सब्र में वुसअत अर्ज़ानी फरमा, व सब्बित अक़दामना, और हमारे जो पाँव हैं हमें साबित कदम रख, वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, और हमें काफिरों पर गलबा अता फरमा। कितनी प्यारी दुआ की कि या अल्लाह हमें सब्र अता कर। और इस दुआ के बाद गोया अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उन्हें इतना सब्र अता कर दिया कि वो इस तरह साबित कदम हुए फिर उस मैदान जंग में, और इस तरह अपने दुश्मन का मुकाबला किया कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उन्हें फतह दी। फिर अगली आयत करीमा में फरमाया कि फ़हज़मूहुम बिइज़्निल्लाह, फिर उन्होंने इन जालूती फौजों को अल्लाह के अमर से शिकस्त दी। वक़तल दाऊद जालूता, और दाऊद अलैहिस्सलाम उन्होंने जालूत को जो है कत्ल कर दिया। व आताउल्लाहुल मुल्का, और अल्लाह ने इनको यानी दाऊद अलैहिस्सलाम को हुकूमत और हिकमत अता फरमाई। आताउल्लाहुल मुल्का वल हिकमत व अल्लमहु मिम्मा यशा, और इन्हें जो चाहा सिखाया। वलौला दफ़ुल्लाहि नासा, और अगर लोगों के एक ग्रोह को दूसरे ग्रोह के जरिए ना हटाता रहता अल्लाह सुब्हानहु व तआला, तो ज़मीन में इंसानी ज़िंदगी बाज़ जाबरों के मुसलसल तसल्लुत और जुल्म के बायस बर्बाद हो जाती। लफ़सदतिल अर्दु वलाकिन्नल्लाह ज़ू फ़द्लिन अलल आलमीन, मगर अल्लाह ताला तमाम जानों पर फजल फरमाने वाला है। तिल्का आयातुल्लाहि नतलूहा अलैक, ये अल्लाह की आयतें हैं, हम इन्हें हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नतलूहा अलैका बिलहक, आप पर सच्चाई के साथ पढ़ते हैं। व इन्नका लमिनल मुरसलीन, और बेशक आप रसूलों में से हैं। आप देखें कि यहाँ रब्बे कायनात
خود ان آیات کو پڑھ کر سنا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی یہ دلیل ہے کہ تمام یعنی جو قومیں تھیں اس سے پہلے، ان کے قصے، ان کے واقعات، ان قصص کو اس قرآن میں جمع کر دیا گیا۔ اب اگر ہم اس پر تھوڑا سا غور کریں تو اب دیکھیں یہاں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پچھلے قصے میں یہ بتایا تھا کہ وہ لوگ موت کے ڈر سے بھاگ گئے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صرف ایک لفظ موتو کہا تو وہ سب کے سب میدان میں کھڑے تھے صفوں میں جیسے، تو اب وہ میدان جو تھا وہ مردہ لاشوں میں بدل گیا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو زندگیاں عطا کی، تو گویا زندگی اور موت اور رزق اور یہ عزت اور ذلت یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اب یہاں دیکھیں کہ یہ جو دوسرا یہاں قصہ ہے جو آج کے ہمارے اس درس میں آ رہا ہے، اب یہ رب کائنات نے ایک دوسرا تجربہ امت مسلمہ کے سامنے رکھا کہ اس کے کردار بھی جو ہیں وہ بنی اسرائیل ہیں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا زمانہ ہے۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ یعنی کہا گیا کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا، گویا یہ واقعہ ابھی رونما ہوا ہے، یعنی دیکھا ہوا منظر ہے کہ بنی اسرائیل کے سردار جمع ہیں، ان کے اکابرین اور آل الرائے کا ایک عظیم اجتماع ہے، اور وہ اپنے نبی وقت کے پاس آتے ہیں، اور آگے اس قصے کی بہت زیادہ جو ڈیٹیل ہیں مختلف وہ نہیں بیان کی گئی۔ آگے ان کے مطالبے کا ذکر کیا گیا کہ انہوں نے اپنے نبی سے یہ مطالبہ کیا کہ ایک شخص کو ہمارے اوپر بادشاہ مقرر کر دیں۔ یہاں نبی کا نام نہیں لیا گیا، اب ظاہر ہے کہ مختلف روایات میں مختلف لوگوں نے اس کو بیان کیا ہے، لیکن یہاں ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں۔ تو بنی اسرائیل میں چونکہ نبیوں کی بھی کثرت تھی اور اس میں بادشاہ بھی بہت سارے گزرے ہیں، تو یہاں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے دلوں میں ایمان نے کروٹ لی۔ اب وہ ایمان ان کے اندر دوبارہ جاگا اور انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ایک بادشاہ کو ہمارے اوپر مقرر کر دیں تاکہ ہم اس کی قیادت میں اللہ کے راستے میں جنگ کریں۔ تو انہوں نے پھر چونکہ نبی نے چاہا کہ وہ دیکھیں کہ ان کی نیت میں کتنی پختگی ہے، ان کے عزم اور ارادے میں کتنی پختگی ہے، اس کے بارے میں تسلی کر لیں، تو انہوں نے اس معاملے میں یعنی وہ سنجیدہ ہیں، سوچ سمجھ کر یہ مطالبہ کر رہے ہیں یا کیا، تو کہا کہ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، نبی نے پوچھا کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ تم لڑائی کا حکم دیا جائے اور پھر تم لڑائی نہ کرو؟ تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں جنگ نہ کریں، ہمارے بچوں کو سے ہمیں جدا کر دیا گیا، ہمارے گھروں سے ہمیں نکال دیا گیا۔ تو اب دیکھیں کہ انبیاء کے جو کلمات ہوتے ہیں ان کی باتیں مذاق نہیں ہوا کرتی، وہ معاملے کی تاکید کرتے ہیں، توثیق کرتے ہیں، ان کے احکام میں تردد نہیں ہوتا، ان میں اللہ پر توکل اور اعتماد ہر صورت میں ہوتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں کہ کہا گیا کہ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، یعنی کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں یعنی اپنے گھروں سے نکال دیا گیا، ہمارے بال بچوں سے بھی ہمیں جدا کر دیا گیا، اتنی ہمارے اوپر زیادتیاں کی گئی، اتنا ظلم و ستم کیا گیا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اب ہم جنگ نہ کریں؟ تو انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب یعنی دشمن کا مقابلہ ضروری ہے۔ اب دیکھیں کہ جب تک مسلمان مکہ مکرمہ میں تھے تو ان پر بہت زیادہ ظلم و ستم ہوئے، جب انہوں نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی تو وہ پھر بھی دشمن پیچھے آ گیا، اسلحہ لے کر آ گیا۔ اب ساری زندگی یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ اب وہ یعنی ظلم و ستم سہتے رہیں، تو ایک نہ ایک دن یعنی ایسا تھا کہ وہ ان کا مقابلہ کریں۔ انہیں گھروں سے نکال دیا گیا، ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا گیا۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ کہا کہ فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منهم، اب جب جو ان کی ڈیمانڈ تھی وہ پوری ہوئی، قتال ان پر فرض کر دیا گیا، تو اب وہ
اس سے پیٹھ موڑ گئے اور انکار کر دیا جیسے نبی کا خدشہ تھا. تو یہاں فرمایا کہ یہ کر کے انہوں نے اپنا ہی نقصان کیا. واللہ علیم بالظالمین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی ان میں سے ایک ایک ظالم کو جانتا ہے. اب دیکھیں کہ یہاں یعنی مشکلات راہ میں آتی ہیں، کمزوریاں بھی ہوتی ہیں سب، لیکن ایک نبی جو ہوتا ہے اس کا اعتماد اللہ کی ذات پر ہوتا ہے. یعنی تو اس لیے بہت سارے لوگ انہیں چھوڑتے جاتے ہیں، لیکن ان کو چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر اس قدر اعتماد ہوتا ہے. جس طرح آپ دیکھیں کہ جب کہا گیا تھا کہ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، تو اس وقت پھر مسلمانوں سے جو کفار تھے وہ مذاق کرتے تھے کہ آپ تو کہتے تھے کہ ہمیں فتح ملے گی، تو اب تو آپ یعنی یہاں تک قید ہو گئے کہ آپ یعنی اپنی حاجت کے لیے یعنی پیشاب وغیرہ کرنے کے لیے بھی اپنی جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتے. تو اس وقت نے کہا، ان مسلمانوں نے جواب دیا کہ یہی وقت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں فتح عطا کریں گے، چونکہ ان کا یقین اللہ کی ذات پر واسط تھا. پھر آپ دیکھیں یہاں کہ یعنی اپنے نفس کے لیے بھی وہ ظالم، نبی کے لیے بھی ظالم، حق کے لیے بھی ظالم. انہوں نے حق کو پہچانا اور پھر اسے اہل باطل کے ہاتھوں ذلیل ہونے دیا، جس طرح آج امت مسلمہ کا حال ہے. تو آپ دیکھیں یہاں کہ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم. اب دیکھیں کہ انہوں نے جب کہا کہ بادشاہ مقرر کیا جائے، تو جب بادشاہ مقرر کیا گیا تو یعنی اس کو دماغی اور جسمانی دونوں قسم کی اہلیتیں جو تھیں وہ فراوانی کے ساتھ عطا کی گئیں، اور اللہ کو اختیار ہے کہ اپنا ملک جسے چاہے دے. اللہ بڑی وسعت والا ہے اور سب کچھ اس کے علم میں ہے. تو اب انہوں نے سوال و جواب سے بنی اسرائیل کی ایک اور خصوصیت کا اظہار ہوتا ہے کہ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ بادشاہ مقرر ہو جس کی قیادت میں رہ کر ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں، لیکن بادشاہ کا تقرر ہوتے ہی اب انہوں نے سر جھکا لیے اور گردنیں پھیر لیں، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے بادشاہ کی تقرری اور نبی کی جانب سے اس کی اطلاع پر اس میں بحث و تکرار میں مشغول ہو گئے. اب دیکھیں کہ یعنی طالوت کی بادشاہت پر ناک بوئیں چڑھانے لگے، اس لیے کہ وہ طالوت کے مقابلے میں اپنے آپ کو مروسی طور پر زیادہ یعنی مستحکم سمجھتے تھے. جیسے آج ہمارے یعنی ایشیا کے خاندانوں میں ہے کہ سیاست بس باپ ہے، پھر بیٹا ہے، پھر اس کا بیٹا ہے، بھائی ہے، تو یعنی چند خاندان وہاں چھائے ہوئے ہیں. تو یہی کیفیات ان کے اندر بھی تھی. تو یہاں دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے تمہارے مقابلے میں اس کو منتخب کیا، یعنی دماغی اور جسمانی دونوں طور پر وہ تم سے اچھا ہے، اس کو زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کیا. اور سب سے جو اہم بات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو منتخب کیا ہے. یہ ہمارا اختیار نہیں، اس میں ہم کوئی رد و بدل نہیں کر سکتے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اب دیکھیں کہ ایک ایسا نبی شخص ہے جسے اللہ نے چنا ہے، تو یہ اس کی صفات ہیں، یعنی علم اور جسم میں یعنی دونوں میں وسعت عطا فرمائی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زیادتی عطا فرمائی، کشادگی عطا فرمائی. تو اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی سوال نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ بہت وسعت والے ہیں، بڑے علم والے ہیں، وہ جسے چاہیں جو بھی چاہیں عطا کرنا وہ عطا کر سکتے ہیں. اب دیکھیں کہ پھر اس کے بعد ایک انہیں ایسا معجزہ عطا کر دیا گیا، چونکہ نبی وقت جانتا ہے کہ بنی اسرائیل کا مزاج کیسا ہے، ان کا مزاج یہ متحمل نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے پھر آگے یہ تابوت کے بارے میں بھی ان کو بتا دیا کہ یہ اس کے بادشاہ ہونے کی دلیل یہ ہے، اور کہ جو تابوت آپ سے چھن گیا تھا وہ تابوت آپ کے پاس واپس آ جائے گا. وقال لهم نبيهم ان آیۃ ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین. اب یہاں دیکھیں کہ یعنی ان کے نبی نے کہا کہ خدا کی طرف سے اس بادشاہ کے مقرر ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے
عید میں وہ صندوق تمہیں واپس مل جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہے اور جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور اگر تم مومن ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد کا زمانہ ہے، اور اس دور کا واقعہ جب حضرت یوشع نبی تھے تو بنی اسرائیل کے دشمنوں نے ان پر حملہ کیا، ان کا علاقہ چھین لیا، تبرکات بھی چھین لیے جو ان کے پاس ایک بکس میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے یعنی خاندانوں سے محفوظ چلے آ رہے تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اسی بکس میں تورات کا وہ نسخہ جو موسیٰ علیہ السلام کو کوئی طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا وہ بھی موجود تھا۔ اب نبی وقت نے اس واقعہ کو اللہ کی طرف سے علامت قرار دیا کہ یہ معجزہ تمہارے سامنے رونما ہوگا اور یہ بکس تمہارے پاس لوٹ آئے گا، فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے تاکہ ان کے دلوں پر اطمینان کی بارش ہو جائے۔ نبی وقت نے فرمایا یہ معجزہ اس بات کا جو ہے شاید صادق ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کر دیا بشرطے کہ تمہارے دلوں میں ایمان ہو۔ اب دیکھیں کہ یہاں معجزہ رونما ہوا، تب جا کر ان لوگوں کو یقین ہوا کہ طالوت جو ہیں اللہ کی جانب سے مقرر ہیں۔ اب طالوت جو تھے انہوں نے ان لوگوں کو منظم کیا، اور پھر انہوں نے نبی وقت نے جو پختہ عہد کیا تھا وہ اس پر قائم تھے۔ یہ سب باتیں قرآن نے اپنے اسلوب قصص کے عین مطابق ترک کر دیں۔ پھر وہ قصے کے ایک منظر کے بعد متصلاً دوسرا یعنی منظر پیش کر دیتا ہے۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فانہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدہ فشربوا منہ الا قلیلا منہم۔ اب دیکھیں یہاں پھر جب طالوت لشکر لے کر چلا تو اس نے کہا ایک دریا پر اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی ہے، جو اس کا پانی پیے گا وہ مجھ میں سے نہیں، وہ میرا ساتھی نہیں، میرا ساتھی وہ صرف وہ ہے جو اس سے پیاس نہ بجھائے، ہاں ایک یعنی آدھ چلو کوئی بھر لے تو پی لے تو اس میں کوئی حرج نہیں، مگر ایک گروہ قلیل کے سوا وہ سب جو ہے انہوں نے اس نہر سے پانی پیا، وہ سیراب ہوئے۔ اب دیکھیں کہ یہاں یعنی طالوت کا انتخاب کیوں فرمایا گیا۔ ان کے ساتھ جو فوج تھی وہ شکست خوردہ لوگوں پر مشتمل تھی، اور یہ لوگ اپنی تاریخ میں بار بار عظیمت اٹھا چکے تھے اور بار بار ذلت انہیں اٹھانے پڑی، اور مقاتلہ ایک فاتح اور غالب قوم کی فوج کے ساتھ تھا، اس لیے اس بات کی ضرورت تھی کہ ایک ایسے ظاہری شان و شوکت والے جو طاقت میں، قوت میں، غلبہ میں، قد و کاٹ میں بھی مضبوط ہو۔ تو اس لیے یہاں رب کائنات نے ان کے لیے طالوت کو جو ہے وہ بادشاہ مقرر کیا۔ اب یہاں دیکھیں کہ یعنی نبی نے پہلے ان سے اس وقت پوچھا کہ یہ نہ ہو کہ تم پر یہ قتال فرض کیا جائے تو تم اس کا انکار کر دو، پھر یعنی یہ بھی بتا دیا کہ اب بادشاہ تمہارے اوپر مقرر ہو گیا، جو تمہاری ڈیمانڈ تھی پوری کر دی گئی۔ پھر انہوں نے سوال جواب کرنے شروع کیے کہ ہم تو زیادہ خاندانی لوگ ہیں، ہم تو بادشاہ کے زیادہ مستحق ہیں، ہمارے پاس مال و دولت ہے۔ پھر اس کے بعد بھی نبی نے ایک بڑی مضبوط یعنی نشانی ان کے سامنے بیان کی، معجزہ بیان کیا کہ وہ جو تابوت ہے وہ آپ کے پاس واپس آ جائے گا۔ اب پھر جب یعنی کہا یعنی جب وہ ان کو ساتھ لے کر نکلے تو کہا کہ اب راستے میں پھر تمہارا ایک امتحان ہونے والا ہے۔ یہ نہر جو ہے یہ فلسطین اور اردن کے درمیان ہے، تو یہ پھر بار المیت میں جا کر یعنی اس کا پانی پڑتا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں یعنی انہیں کہا گیا کہ جو اس سے پانی پیے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہوگا، ہاں چلو بار یعنی اپنی پیاس بجھانے کے لیے اگر کوئی پی لے گا تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو ان میں سے اکثریت جو لوگوں کی تھی انہوں نے وہ پانی پی لیا سوائے ایک قلیل گروہ کے۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ یعنی یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں نے ایک ہاتھ چلو بھر کر پی لیا ان کی پیاس ختم ہو گئی، لیکن جنہوں نے بہت زیادہ پیا وہ وہی رہ گئے، نہ تو وہ ساتھ شریک ہو سکے۔ تو اب دیکھیں کہ یعنی ایسے لوگوں کو وہاں الگ کر دیا گیا، یعنی جو کمزور لوگ تھے، جو شکست خوردہ تھے، جو ناکامی کا سبب بن سکتے تھے،
تو اب دیکھیں کہ میدان جنگ میں قدم رکھنے سے پہلے اس کے نشیب و فراز سے واقفیت بھی ضروری ہے. تو اب یہاں دیکھیں کہ فلما جاوزہ وہ والذین آمنوا معہ، اب جالوت اور ان کے ساتھ جو فوج تھی جب انہوں نے نار کو کراس کر لیا، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنود، جب انہوں نے لشکر دیکھا اتنا بڑا تو انہوں نے کہا آج ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں، ہمارے اندر طاقت نہیں ہے. تو یہ ایک فیصلہ کن تجربہ اب دیکھیں کہ دنیا کی ظاہری قوت پر بھروسہ کون کرتا ہے اور ظاہری قوت کے مقابلے میں اللہ کی عظیم قوت پر بھروسہ کون کرتا ہے. ایسے معاملات پر صرف وہی لوگ ثابت رہ سکتے ہیں جن کا ایمان مکمل ہو، ان کے دل میں یعنی ایمان داخل ہو چکا ہو، یعنی تو پھر انسان کی قدریں جو ہیں وہ بدل جاتی ہیں. پھر یہاں آ کر آپ دیکھتے ہیں کہ مٹھی بھر گنے چنے لوگ جو ہیں وہ اہل ایمان کھل کر سامنے آتے ہیں، اور وہ لوگ جن کی تعداد کا تعین ایمان کی روشنی میں ہوتا ہے، جن کا پیمانہ ظاہر کے پیمانوں سے بالکل ڈیفرنٹ ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، وہ لوگ جو یقین رکھتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں اللہ سے ملنا ہے، اور ان للہ و انا الیہ راجعون، ہر بندے کو یعنی ہم وہاں سے آئے اور وہیں جانا ہے. تو انہوں نے کہا کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، بہت سی چھوٹی جماعتیں جو ہیں وہ بڑی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب آ جاتی ہیں. واللہ مع الصابرین، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب دیکھیں کہ یہاں مصائب و شدائد کے مختلف مراحل سے گزر کر، کٹھن حالات سے دوچار ہو کر، پھر بھی وہ مقام عالی پر فائز ہو گئے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں فتح دی. کیوں؟ اس لیے کہ حقیقی جو برتری ہوتی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، اس لیے کہ واللہ مع الصابرین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہیں وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. تو اب یہاں دیکھیں کہ ایک عظیم قوت کے مقابلے میں وہ کود پڑے اور پھر اللہ نے انہیں نصرت دی. تو ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ یعنی دعا مانگنا جو ہے یہ بھی بہت ضروری ہے اللہ سے نصرت. اور اب دیکھیں کہ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ. اب یہاں دیکھیں کہ یعنی جب وہ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے پر نکلے تو انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان کر، ہمارے قدم جما دے اور اس کافر گروہ پر ہمیں فتح نصیب فرما. آخرکار اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اذن سے انہوں نے کافروں کو مار بگایا. اور دیکھیں بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ایک دفعہ کیسی کامیابی دی، اور پھر داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے اس سے سلطنت اور حکمت سے نوازا اور جن جن چیزوں کا چاہا علم دیا. اب دیکھیں کہ یہ جو تھی یہ ایک معیاری حکومت تھی جو حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تھی. اب دیکھیں کہ بعض لوگوں نے اس کا یہ بھی ذکر کیا ہے کہ طالوت جو تھا اس نے کہا تھا کہ جالوت کو جو قتل کرے گا میں اس کو اپنی آدھی بادشاہت بھی دوں گا اور اپنی بیٹی کے ساتھ اس کا نکاح بھی کروں گا. تو کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک پتھر منجنیق میں ڈال کر اس کو جو ہے جالوت کو قتل کیا تھا. تو اب یہاں دیکھیں کہ یہ ایک ایسی تعبیر ہے جس سے فیضان صبر کا پورا منظر آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے. یعنی یہ فیض اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہے اور یہ گویا ایک برتن میں اس طرح ہنڈیل دیا جاتا ہے کہ اس سے پیالہ بھر جاتا ہے، پھر اس سے لوگوں کے دلوں میں طمانینت اور سکون آ جاتا ہے اور وہ اس مارکے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے اللہ کو پکارا جاتا ہے یعنی، اور اب اللہ اپنے دوستوں کی مدد فرماتا ہے. تو پھر نتیجہ کیا ہوا جس کے وہ منتظر تھے؟ فَأَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، آخر میں اللہ نے انہیں فتح عطا کی. تو اب یہاں دیکھیں کہ وَقَتَلَ داؤد جالوت، اب داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا. یعنی اب دیکھیں تصور کریں کہ داؤد علیہ السلام اس وقت چھوٹے سے لڑکے تھے اور جالوت ایک شہنشاہ اور خوفناک قسم کا قائد جس کے پاس قوت، فوج، اسلحہ، ہر چیز تھی. لیکن چونکہ اللہ کا یہ فیصلہ تھا تو ایک اس لڑکے نے اس بادشاہ کو جو ہے اس لڑکے کے ہاتھوں
یعنی جو حضرت داؤد علیہ السلام ایک نوجوان تھے، اس وقت اس کو انہوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تو اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی کہ ایک دوسری جو پوشیدہ حکمت تھی وہ یہ تھی کہ مشیت الہی میں یہ بات طے تھی کہ طالوت کے بعد داؤد نظام حکومت سنبھالیں گے، اور اس کے بعد داؤد کے بیٹے سلیمان علیہ السلام تک یہ نظام پہنچے گا، تاکہ سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کا دور جو ہے وہ بنی اسرائیل کا سنہری دور بنے گا۔ اس لیے بنی اسرائیل محض اسلامی نظریہ حیات لے کر اٹھے۔ اب دیکھیں وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت سے نوازا اور جن جن چیزوں کا چاہا اس کو علم دیا۔ اب دیکھیں کہ حضرت داؤد بیک وقت نبی اور بادشاہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو زرہ اور دوسرا جو سامان جنگ کی تیاری کی مہارت دی تھی، جن کی تفصیلات قرآن مجید نے دوسری جگہ دی ہیں۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ اعلان ہو گیا، اور پھر ان کو یعنی مادیت کو جو ہے وہ شکست ہوگی اور پختہ عقائد کی جو ہے وہ فتح ہوگی۔ تو اب دیکھیں کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اب دیکھیں کہ طاقت کو اصلاح فی الارض کے لیے اگر استعمال کیا جائے تو پھر شر مغلوب ہوگا۔ تو یہاں کہا کہ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اگر اللہ تعالیٰ اس طرح انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا، لیکن دنیا کے لوگوں پر اللہ کا فضل ہے، اب سارے لوگ پس منظر میں چلے جاتے ہیں۔ یہاں واقعہ اختتام پذیر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کے ایک مختصر سے فقرے میں یعنی ساری کرۂ ارض کی مختلف قوموں کے ٹکراؤ، ان کی بامی جو ایک کمپٹیشن ہے ان کے درمیان زندگی کے میدان میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا، اس کا نقشہ کھینچتے ہیں کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، یعنی اگر ایک ہی یعنی گروہ کو ساری یہ اختیار دے دیا جاتا تو وہ دوسرے لوگوں کو کچل دیتا، فساد زمین پر برپا کر دیتا، چونکہ ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے کہ اسی کو سب کچھ مل جائے۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ یعنی اگر لوگ ایک دوسرے کے خلاف صف آرا نہ ہوتے اور ان کا مزاج جس پر انہیں پیدا کیا گیا ایک دوسرے سے مختلف نہ ہوتے تو ان کے ظاہری رجحانات اور ان کے قریبی مقاصد بھی بام متعارض نہ ہوتے، تو یہ پھر زندگی جو ہے یہ متعفن ہو جاتی۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف لوگوں کے مزاج بنائے، انہیں مختلف قوتیں دیں ایک دوسرے کی یعنی ان قوتوں کو، تاکہ وہ کام لا کر ایک دوسرے کی مزاحمت کریں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے پر غالب آنے کی سعی کریں اور سستی اور جمود کو جو ہے وہ ترک کر دیں۔ اب دیکھیں کہ یعنی یہاں زمین کے اندر کتنے خفیہ یعنی ذخائر ہیں سونے چاندی کے، اور کتنے پانی میں ہیں، تو ہمیشہ تاکہ انسان جو ہے وہ مختلف چیزوں کی تلاش میں رہے، غور و فکر میں رہے، تدبر میں رہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ یعنی ایک ہمیں قاعدہ اور کلیہ بتایا گیا کہ باطل کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ سے نصرت طلب کرنا یہ بہت ضروری ہے، یعنی صرف قوت اور طاقت کے بل بوتے پر انسان کو فتح نہیں مل سکتی، بلکہ اس کے لیے اللہ کی نصرت اور مدد ضروری ہے، اور انسان اسی صورت میں نجات پا سکتا ہے کہ جب وہ اللہ کی اطاعت کرے اور اصول رضا الہی کے لیے ہر کام کرے۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ آخر میں یعنی سچائی بلائی کا کلمہ بلند ہوتا ہے، اور رب کائنات یہاں یعنی یہ اعلان فرماتے ہیں کہ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم ٹھیک ٹھیک تم کو سنا رہے ہیں، اور یقیناً آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو رسول بنا کر بھیجے گئے۔ یعنی یہاں خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، یہ آیات جو ہیں عالی مقام ہیں۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ خود ان کو اپنے نبی کو پڑھ کر سناتے ہیں، نتلوها علیک، ہم خود آپ کو سنا رہے ہیں، یعنی کس قدر عظیم بات ہے کہ وہی رب کائنات جس کے حکم سے یہ آیات مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں وہی پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ تو یہاں یعنی اگر کوئی آدمی خود قانون بناتا ہے یا وہ قرآنی آیات کے مقابلے میں کوئی ایسی چیز لاتا ہے تو وہ جھوٹا شخص ہے۔
تو اب دیکھیں کہ یہاں کہا کہ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں جو رسول بنا کر بھیجے گئے. تو یہاں اب دیکھیں کہ باری تعالیٰ خود یعنی آپ پر آیات کی تلاوت فرماتے ہیں. پوری انسانی تاریخ کے تمام تجربات سے نبی علیہ السلام کو آگاہ کیا جا رہا ہے یہاں. تو اب یہاں دیکھیں کہ اس پر الحمدللہ یہاں آ کے یعنی اگر آپ غور کریں تو یہاں یعنی ان آیات میں ہمارا دوسرا سپارہ ختم ہو گیا ہے. ان آیات پر غور کرنے کی ضرورت ہے ہمیں. اب دیکھیں کہ جس نبی کا یہاں ذکر ہے اس کا نام حضرت قتادہ نے جو ہے وہ یوشع بن نون بن افریم بن یوسف بن یعقوب علیہ السلام بتلایا ہے. لیکن مفسرین نے کہا ہے کہ یہ قول جو ہے یہ درست معلوم نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بہت بعد کا حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا ہے، جیسے کہ صراحتاً وارد ہوا. اور حضرت داؤد اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1000 سال سے زیادہ کا فاصلہ ہے. اور سدائی کا قول ہے کہ یہ پیغمبر حضرت شمعون ہیں. مجاہد کہتے ہیں یہ شموئیل ہیں. بعض لوگوں نے سموئیل بھی لکھا ہے، لیکن زیادہ شمعون یا شموئیل لکھا ہے لوگوں نے. تو اب دیکھیں یہاں کہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے بعد کچھ زمانہ تک بنی اسرائیل راہ حق پر رہے، پھر اس کے بعد وہ شرک و بدعت میں پڑ گئے اور ان میں پے در پہ انبیاء مبعوث ہوتے رہے، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کی جو بے باکیاں تھیں وہ حد سے گزر گئی. اب اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو ان پر غالب کر دیا، یہ خوب لوٹے پیٹے. پہلے تو تورات کی موجودگی، تابوت سکینہ کی موجودگی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے موروثی چلی آ رہی تھی، ان کے لیے باعث غلبہ ہوتی تھی، مگر ان کی سرکشی اور بدترین گناہوں کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے ان سے یہ نعمت بھی ان کے ہاتھوں سے چھن گئی. یعنی خدا کی جو یہ اتنی عظیم نعمت تھی. اور کہتے ہیں کہ یہ جب بھی کوئی جنگ کرتے تھے تو اس کو آگے رکھتے تھے. تو لاوی جن کی اولاد میں پیغمبروں کی نسل چلی آ رہی تھی وہ سارے کے سارے لڑائیوں میں مر کھپ کے، اور ان میں صرف ایک عاملہ خاتون باقی رہ گئیں. اور اب یہ لوگ دعا کرتے تھے اور ان کے خاوند بھی قتل ہو چکے تھے. اب یہ ان کی نظریں صرف اور اس عورت پر تھی، انہیں امید تھی کہ خدا اسے جو ہے لڑکا دے اور وہ لڑکا نبی بنے. خود ان جو پیغمبر کی بیوی صاحبہ تھی، یعنی جو ان کی بیوی تھی جن میں پیغمبری چلی آ رہی تھی، یہ بیوی صاحبہ یہ بھی دن رات یہی دعا کرتی تھی کہ، اور خدا تعالیٰ نے آخر ان کی دعا قبول کی اور انہیں لڑکا عطا کیا جس کا نام شموئیل یا شمعون رکھا. اس کے لفظی معنی ہے کہ خدا نے میری دعا قبول فرما لی. اب نبوت کی عمر کو پہنچ کر انہیں بھی نبوت ملی. جب آپ نے دعوت نبوت دی تو قوم نے درخواست کی کہ کسی کو آپ ہمارا بادشاہ مقرر کر دیجیے تاکہ ہم اس کی ماتحتی میں قتال کریں. بادشاہ تو ظاہر ہی ہو گیا تھا، لیکن پیغمبر نے اپنا کھٹکا بیان کیا کہ کہیں تم قتال سے جی نہ چراؤ. قوم نے جواب دیا کہ ہمارے یعنی ملک سے ہمیں نکال دیا گیا، ہمارے بچوں سے ہمیں جدا کر دیا گیا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اب ہم یہ اللہ کے راستے میں قتال نہ کریں. تو جب قتال ان پر فرض ہوا بنی اسرائیل پر تو سوائے چند لوگوں نے اس سے منہ موڑ لیا. تو اس کے بعد پھر اب دیکھیں کہ یہ ساری یعنی بادشاہ بننے کا جو تذکرہ ہے، جب بادشاہ کا ذکر کر دیا گیا تو اب یہاں دیکھیں کہ یہاں بھی چونکہ یعنی انہوں نے جو اعتراض کیا وہ اسی وجہ سے کیا کہ یہ شیعی خاندان سے نہیں ہیں. تو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ سکے تھے یا دباغ تھے طالوت. تو اب دیکھیں کہ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کو جو مقام دینا چاہیں وہ عطا فرماتے ہیں. تو اس کے بعد ان کو وہ جو تابوت ہے وہ بھی واپس عطا کر دیا گیا. یعنی یہ علامت برکت ہے. اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ انبیاء کے تبرکات، مختلف صالحین کے تبرکات سے فائدہ اٹھانا. آپ دیکھیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جبہ مبارک تھا، یعنی اس کو دھو کر مریضوں کو پلایا جاتا تھا تو مریض اس سے شفا حاصل کرتے تھے. تو جتنے بھی انبیاء کے تبرکات ہیں آپ دیکھیں کہ ان سے فائدہ اٹھا جا سکتا ہے. تو یعنی یہاں دیکھیں کہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ تورات کی تختیاں بھی اسی میں رکھی ہوئی تھیں جو موسیٰ علیہ السلام جن پر تورات لکھی ہوئی تھی. تو اب وہ بھی ان کو واپس مل گیا. تو اس طرح اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں
کس طرح یعنی کامیابی عطا کی. اب دیکھیں کہ یہاں یعنی ایک دوسری آیت میں آتا ہے کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. یعنی اگر ایک دوسرے کا دفیہ نہ ہوتا تو عبادت خانے اور وہ مسجدیں جن میں خدا کا نام بکثرت ذکر کیا جاتا ہے توڑ دی جاتی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک نیک بخت ایماندار کی وجہ سے اس کے آس پاس کے 100 گرانوں سے خدا تعالیٰ بلاؤں کو دور کر دیتا ہے. تو ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اس حدیث کی سند جو ہے وہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ضعیف ہے. تو ایک اور غریب حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک سچے مسلمان کی صلاحیت کی وجہ سے اس کی اولاد کو اس کے گھر والوں کو اور آس پاس کے گھر والوں کو سوار دیتا ہے. تو آپ اس سے یعنی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی کتنی یعنی فضیلت ہے. اب یہاں دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد کا واقعہ یہ ہے کہ عمالقہ نے بنی اسرائیل پر یعنی حملہ کیا اور فلسطین کے اکثر علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا. تو اس زمانے کا یہ واقعہ ہے جب یہ انہوں نے تبرکات بھی پھر ان سے چھین لیے تھے. اور تو اب یہاں اب دیکھیں کہ یعنی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جبہ مبارک کو دھو کر اس کا پانی بیماروں کو پلاتی اور اس جبہ کے وسیلہ سے بیماروں کے لیے شفا طلب کرتی. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب اللباس میں. تو اسی طرح جنگ یرموک کے دن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوپی گم ہو گئی. تو جب اس کو تلاش کرنے انہوں نے مجاہدین کو کہا کہ اس کو تلاش کریں تو سب لوگوں نے کہا کہ جنگ کے اس عین زمانے میں ٹوپی کو تلاش کرنے کی کیا ضرورت تھی. تو انہوں نے کہا کہ اس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شعر مبارک تھا جس کی برکت کی وجہ سے ہمیں ہر دفعہ جو ہے وہ فتح نصیب ہوتی تھی. تو اسی طرح اب دیکھیں کہ حضرت یعنی عبادہ انہوں نے فرمایا کہ حضور کا ایک بال شریف کا میرے پاس ہونا دنیا میں جو کچھ اس دنیا میں ہے مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے. تو پھر اب دیکھیں کہ عروہ بن مسعود ثقفی نے صلح نامہ حدیبیہ کا آنکھوں دیکھا حال بیان کیا کہ مسلمانوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عقیدت اور محبت ہے اس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی. حتیٰ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لاب دعان اور وضو کا پانی تک کے لیے لینے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں اور اصول برکت و تسکین و محبت کے لیے اپنے چہروں پر اور جسموں پر مال لیتے ہیں اس کو. تو آپ تصور کریں یعنی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو صحابہ تھے کس طرح کی ان کی محبت تھی حضور کی ذات کے ساتھ. اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان آیات مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن و سنت کا صحیح فہم عطا فرمائے اور ہمیں علم میں عمل میں برکت دے اور ہمیں ان آیات مبارکہ کو صحیح طریقے سے پڑھنے سمجھنے ان پر عمل کرنے اور ان کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے. اللہ کے فضل اور اس کے احسان سے آج ہمارا دوسرا سپارہ جو ہے وہ ختم ہو گیا الحمدللہ. اس طرح ہم اگلی نشست میں انشاءاللہ دوسرے پارے کا خلاصہ بیان کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم تیسرا پارہ شروع کریں گے. اور کل کی نشست میں انشاءاللہ ہمارا جو ہے وہ انگلش سیشن کا درس ہوگا. آپ سے گزارش ہے کہ ان ویڈیوز کو دوسرے لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. اس میں انشاءاللہ آپ قرآن کے پیغام کو پھیلانے میں آپ کو بھی اجر و ثواب ملے گا اور دوسرے لوگوں کو سیکھنے کا موقع ملے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائیں کہ ہم اس کو جاری و ساری رکھ سکیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات کو آسان فرمائے اور ہم سب کے دلوں کو قرآن کے نور سے مزین فرمائے. جزاکم اللہ خیر وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.